بسم اللہ. اپنے آپ کو ترقی دیجیے. آپ 20 سال کے ایک نوجوان سے کسی معاملے پر گفتگو کرتے ہیں. اس کا اسلوب کلام اور سوچنے کا ایک خاص انداز آپ کو متاثر کرتا ہے. چند سال بعد دوبارہ آپ کی اس سے بات چیت ہوتی ہے. اب اس کی عمر 30 سال ہے. آپ نوٹ کرتے ہیں کہ اس کی صلاحیتیں آج بھی وہی ہیں جو 10 سال قبل تھیں. اس طویل عرصے کے دوران اس کی لیاقت میں رتی بھر اضافہ اور ترقی اور بڑھوتری نہیں ہوئی. جبکہ بعض دیگر افراد کے ساتھ آپ بیٹھتے اور ان کی گفتگو سنتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کے طور طریقوں، طرز تکلم اور غور و فکر کے زاویوں میں نت نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور وہ ایک تسلسل سے اپنی مہارتوں کو ترقی دینے میں مصروف ہیں. زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں انہوں نے اپنے آپ میں کوئی مثبت تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہ کی ہو یا اس کے خواہش مند نہ رہے ہوں. اگر آپ اس سلسلے میں لوگوں کی اقسام جاننا چاہتے ہیں تو آئیے ہم ان کے احوال اور ان کی ترجیحات کا سرسری جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم ٹی وی چینلز کی طرف آتے ہیں. کچھ لوگوں کی نظر ایسے ٹی وی چینلز پر رہتی ہے جو ان کی عام معلومات بڑھانے اور ذہانت کو ترقی دینے میں معاون ثابت ہوتے ہیں. ایسے افراد مختلف چینلز پر پیش کیے جانے والے سنجیدہ نوعیت کے انٹرویوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. ان انٹرویوز کے ذریعے وہ نہ صرف دو بدو گفتگو اور زبان اور فہم و ادراک کے مختلف پہلوؤں کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں، بلکہ حاضر جوابی اور دوسروں کو اپنی بات کا قائل کرنے کے متعلق بیشتر عمدہ اور معیاری طریقوں سے بھی واقفیت حاصل کرتے ہیں. ٹی وی کے ناظرین کی ایک قسم وہ ہے جو کوئی جذباتی ڈرامہ، محبت کی کہانی پر مبنی سیریل، ڈراؤنی، تخیلاتی، فرضی یا افسانوی کرداروں پر مشتمل کوئی فلم نہیں چھوڑتے. اب آئیے مذکورہ بالا ہر دو قسم کے افراد کا 5 یا 10 سال بعد تجزیہ کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اپنی مہارتوں کو زیادہ ترقی دے پایا ہے. لوگوں سے معاملات کرنے اور انہیں اپنے نقطہ نظر کا قائل کرنے میں کون ماہر ہوا ہے، اور معلومات کی وسعت اور ہمہ جہتی کے میدان میں کس نے اپنا جھنڈا گاڑا ہے. نتائج پر غور کرنے کے بعد یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ پہلی قسم کے افراد ہی یہ اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ان کامیاب افراد کے انداز گفتگو کو آپ پہلے سے مختلف اور بہتر پائیں گے. وہ آپ سے اپنے نقطہ نظر کے حق میں شرعی نصوص اور ریاضی کے دلائل کے علاوہ دیگر سماجی اور معاشرتی حقائق بیان کرتے نظر آئیں گے، جبکہ دوسری قسم کے لوگ دوران گفتگو بار بار اور جا بجا اداکاروں اور گلوکاروں کے بیانات کے حوالے دیں گے. وہ آپ کو ڈراموں اور فلموں کے اقتباسات سنائیں گے. انہی میں سے ایک صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران دلیل دیتے ہوئے کیا ڈالا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے کوشش کر، میں بھی تیرے ہمراہ تگودو کروں گا. ہم نے توجہ دلائی کہ یہ قرآن کی آیت نہیں، تو ان کا رنگ فق ہو گیا اور انہوں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی. پھر میں نے ان کی بیان کردہ عبارت پر غور کیا تو وہ ایک معروف ضرب المثل نکلی جو شاید ٹی وی ڈرامہ دیکھتے ہوئے کسی وقت ان کے ذہن سے چپک گئی تھی، جسے انہوں نے گفتگو کی روانی میں اگل دیا. کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ برتن میں جو تھا وہی ٹپکا. اب ذرا ادھر آئیے. اخبارات و جرائد اور رسائل کے کتنے قاری ہیں جو ایسی نفع بخش معلومات حاصل کرنے اور مفید خبریں مطالعہ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں جو روح انسانی کی ترقی و تطویر، صلاحیتوں کی نشوونما اور علم و معارف میں اضافے کا باعث بنتی ہوں. ایسے قارئین کا تو کوئی شمار ہی نہیں جن کی نظر کھیل اور شوبز کے صفحات سے آگے نہیں بڑھتی. نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ اخبارات و جرائد کھیل اور شوبز کے رنگا رنگ صفحات کی تعداد بڑھانے اور انہیں مزید دلچسپ بنانے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی حال ہماری مجلسوں اور ہمارے گھروں میں فارغ اوقات کا ہے. چنانچہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوہسار کی بلندی پر براجمان ہوں اور دامن کوہ میں نہ بیٹھے رہیں تو مہارتیں جہاں سے اور جیسے بھی ملیں انہیں حاصل کر کے اپنانے کی کوشش کریں. عبداللہ ایک پرجوش آدمی ہے، تاہم اس میں بعض صلاحیتوں کی کمی ہے. ایک دن وہ ظہر کی نماز کے لیے گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوا. راستے میں ایک آدمی کھجور کے درخت پر ایپرن پہنے چڑھا ہوا تھا. وہ کھجوروں کی کانٹ چھانٹ کر رہا تھا.
عبداللہ نے یہ منظر دیکھا تو اسے حیرانی ہوئی کہ اس آدمی کا نماز کا ذرا خیال نہیں، گویا نہ اس نے اذان سنی ہے نہ اسے اقامت کا انتظار ہے۔ اس نے مارے غصے کے بلند آواز سے پکارا، نیچے اتر کر نماز پڑھو۔ آدمی نے سرد مہری سے جواب دیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ عبداللہ نے پورے جوش سے دوبارہ آواز دی، نیچے اتر گدھے، جلدی کر، نماز پڑھ۔ آدمی درخت پر ہی چلایا، کیا کہا، میں گدھا؟ پھر اس نے درخت کی ایک موٹی شاخ توڑی اور اترنے لگا تاکہ ٹہنی مار کر عبداللہ کا سر کھول دے۔ عبداللہ نے اس اندیشے کے پیش نظر کہ وہ اسے پہچان لے گا اپنا چہرہ سر پر اوڑھے رومال سے چھپایا اور دم دبا کر مسجد کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ آدمی سخت غصے کی حالت میں کھجور سے اترا اور گھر چلا گیا۔ وہاں اس نے نماز ادا کی اور قدرے آرام کیا، پھر اپنا کام مکمل کرنے کے لیے گھر سے نکلا اور دوبارہ درخت پر چڑھ کر اس کی کانٹ چھانٹ میں مصروف ہو گیا۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا تو عبداللہ معمول کے مطابق مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ کیا دیکھتا ہے راستے میں پھر وہی آدمی کھجور کے درخت پر چڑھا اپنے کام میں مشغول ہے۔ اس بار عبداللہ نے اپنا انداز بدلا اور پکارا، السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ آدمی نے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے، خیریت سے ہوں۔ عبداللہ نے پوچھا، اللہ آپ کو خوش رکھے، اس سال پھل کیسا ہوا؟ اس نے کہا، اللہ کا شکر ہے۔ عبداللہ بولا، اللہ آپ کو مزید توفیق دے، آپ کے رزق میں اضافہ کرے اور اپنے گھر والوں کے لیے آپ جو محنت و مشقت کر رہے ہیں اس کے اجر سے آپ کو محروم نہ رکھے۔ یہ دعائیہ کلمات سن کر وہ آدمی بڑا خوش ہوا۔ اس نے آمین کہی اور عبداللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس پر عبداللہ نے کہا، شاید آپ بہت مصروف ہیں اس لیے آپ کو عصر کی اذان سنائی نہیں دی۔ عصر کی اذان ہو چکی ہے اور جماعت کھڑی ہونے کو ہے۔ اگر آپ نیچے اتریں اور تھوڑا آرام کرنے کے بعد باجماعت نماز ادا کریں، پھر نماز کے بعد بقیہ کام پورا کر لیں تو بہت اچھا ہو، اللہ آپ کی صحت کی حفاظت کرے۔ آدمی نے کہا، کیوں نہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وہ تحمل سے اترنے لگا، پھر عبداللہ کی طرف بڑھا، نہایت گرم جوشی کے ساتھ اس سے ہاتھ ملایا اور بولا، خوش اخلاقی سے پیش آنے پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ظہر کے وقت یہاں سے ایک آدمی گزرا تھا، اس نے بہت بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا، کاش وہ مجھے مل جائے تو میں اسے بتاؤں کہ گدھا کون ہے۔ نتیجہ یاد رکھیں، لوگوں کے لیے آپ جیسا طرز عمل اختیار کریں گے اسی کی بنیاد پر لوگ آپ کے لیے اپنے برتاؤ کا تعین کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔